اور چلیں جی کامنٹ کلوزنگ کامنٹس لے لیں پھر جہاں زیب سے. میرے خیال میں جہاں زیب صاحب سے ہمیں لینا چاہیے بیکاز ہی واز ود اس سنس لاسٹ نائٹ, اور ظاہر ہے کہ کل دن سے ابھی ان کی رات ہو گئی ہے. انہوں نے ہمیں ساری صورتحال سے وہاں سے اپڈیٹ کیا. جہاں زیب نے بڑے اچھے شوز بھی کیے اور بڑی اچھی انہوں نے گفتگو بھی کی. تو چلیں جی جہاں زیب بتائیے گا جی. جی 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 کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سم اپ کر دیں ساری سچویشن کو. دیکھیے یہ وکٹری جو تھی ایکسپیکٹڈ تھی, لیکن سب یہ کہہ رہے تھے کہ کاملا جو ہے وہ ان کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں, اور یہ بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اتنی آسانی سے یہ انتخاب جیت جائیں گے. انہوں نے بڑی لینڈ سلائڈ وکٹری تو نہیں لیکن جیت گئے, بڑی آسانی کے ساتھ جیت گئے. اور صرف خود اپنی صدارت جیتی بلکہ ریپبلکن پارٹی کو سینٹ بھی جتوا دی, اور کانگریس بھی جو نمائندگان جو ہاؤس ہے وہ بھی جیتنے جا رہا ہے, اور اس کا سہرا صرف ٹرمپ کو ہی جاتا ہے. اتنی مخالفت, اتنی کرمنل انویسٹیگیشن, اتنی عدالتوں کے اندر گھسیٹے جانے کے باوجود, قاتلانہ حملوں کے باوجود جو ہے ایک ونر کے طور پر سامنے آئے ہیں. لیکن اب بہرحال جو بھی ہوا, اب آگے جو امریکہ آنا ہے وہ بڑا چیلنجنگ ہوگا. ابھی آپ نے ان کی جو وکٹری اسپیچ دیکھی ہے, میں پوری نہیں سن سکا تھا لیکن میں نے جو تھوڑا بہت سنا اس میں محسوس وہی بات ہو رہی ہے, وہی پرانا ڈونلڈ ٹرمپ, وہی ان کی اسی طرح کی گفتگو, اسی طرح کی بات چیت کہ انہوں نے جو کہا کہ میں محسوس ہوتا ہے کسی کی بات نہیں سننی, اور وہی جس طرح کی ان کی ایک پرسنالٹی ہے, ایک کائنڈ آف اے کنگ, اور وہ اب تو بالکل ہی بادشاہ ہیں, کیونکہ ہاؤس بھی کنٹرول میں ہوگا, سینٹ بھی کنٹرول میں ہوگی, وائٹ ہاؤس بھی کنٹرول ہوگا, اور ایک بڑے ہی کہا جائے ایک میرے خیال سے کافی خونخوار قسم کے ثابت ہوں گے پریزیڈنٹ اپنے مخالفین کے لیے, کیونکہ جو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں لوگوں کو وہ یہ پوری کریں گے. اور یہ صرف اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ کیبنٹ میں نہیں ہوگی, امریکی محکمہ انصاف یا اور جو جہاں سے انہوں نے کہا کہ ہم تقسیم کی طرف نہیں جائیں گے, ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے, یونیفائی کریں گے, یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اس سے کیا ہم نتیجہ یہ وائٹ ہاؤس میں تو 4 بندے اکٹھے ہی رکھ کر سکتے, یہ قوم کہاں سے اکٹھی کریں گے. یہ بیانات ہیں ان کے. صرف آپ دیکھیے گا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے امریکہ کے اندر, اور جو ایک امریکہ کی اقدار ہیں, امریکہ کی جو جمہوری اقدار ہیں, امریکہ میں جو ایک آزادی ہے وہ تھوڑا سا اب اس کو زیادہ انہوں نے پہلے بھی سلب کرنے کی کوشش کی تھی اس کو, اور اس مرتبہ زیادہ طریقے سے کریں گے. اور یہ باتیں تو کر چکے ہیں ان کے مخالفین بھی کہ اب جو یہ فلم کا جو دوسرا پارٹ آ رہا ہے براک اوباما کے الفاظ سے, کہ جو پہلی مووی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ بہت خوفناک تھی, لیکن اب جو اس کا سیکول آئے گا تو وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا. اور میں ان کی اس بیان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے جو نہیں کر سکے تھے اپنی پرانی صدارت کے مدت میں, وہ تمام کام کریں گے جو یہ کرنا چاہتے ہیں. اور میرے خیال سے اب کافی لوگوں کے لیے جو مشکلات پیدا ہوں گے, اور صرف ان کی سیاسی کابینہ اس کے لیے نہیں بلکہ جو امریکی ادارے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. خاص طور پر امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے جس میں کافی جو ہے تبدیل لے کے آئی تھی بائیڈن انتظامیہ, اس کے ساتھ امریکی محکمہ انصاف ہے, اس کے بعد پھر ایف بی آئی, سی آئی اے, پینٹاگان, سب یقینی طور پر میرے خیال سے سر پکڑ کر بیٹھتے ہوں گے کیا کیا جائے. تو خیر لیٹس سی واٹ ہیپنز. لیکن کچھ نام انہوں نے دیے اپنی کیبنٹ کے لیے, تو اب دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے. مزید کافی نام آنے ابھی باقی ہیں, کس طرح کی ٹیم اسمبل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کتنا کنسسٹنٹ رہتے ہیں, ان کی بات کتنا سنتے ہیں, کتنا ان کا انپٹ لیتے ہیں, یہ بھی دیکھنا ہوگا. جہاں سے جی بالکل, دیکھیے ابھی تو بہت وقت ہے اس میں, کافی وقت ہے ان چیزوں کے اندر, اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے, جیسے کہ میں پہلے بتا رہا تھا, محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ شاید, لیکن جس طریقے کی ان کی بھی باڈی لینگویج دیکھی گئی ہے اور جس طریقے سے یہ بات چیت کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ دیکھیں ہیبٹ کین بی چینج, نیچر کین ناٹ بی چینج. تو جو نیچر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ بدلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور وہ اسی طرح مسائل پیدا کریں گے لوگوں کے لیے. اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں 100% اس ملک میں اب ریسزم میں اضافہ ہوگا,
اور جو واقعات ہم نے دیکھے تھے، جو لوگ چپ کر کے اپنی زبانیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے جب پچھلی مرتبہ بھی اقتدار میں آئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، تو انہوں نے ان لوگوں کو زبان فراہم کی تھی جو دلوں میں نفرتیں رکھتے ہیں. لیکن جب یہ چلے گئے اور اس کے بعد جب دوبارہ سے ڈیموکریٹ پارٹی اقتدار میں آئی تو وہ چیزیں کافی حد تک کم ہو گئی تھی. یہاں پر لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ نفرتیں ہیں، لیکن وہ بات نہیں کرتے. وہ بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہاں پہ قوانین ہیں، یہاں پہ لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. خاص طور پر ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے وہ کافی پروٹیکٹ کرتی تھی لوگوں کو. لیکن اب وہی لوگ جو اپنی زبانیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے کافی عرصے سے انتظار میں تھے کہ یہ موقع دوبارہ آئے، تو وہ موقع اب ان کے لیے آ گیا ہے. اور یہ جو معاملہ ہے، میں صرف یہی کہتا ہوں بار بار کہ دیکھیے ہم لوگ جو ہے اب تو جو ہماری آگے آنے والی اندر نسل ہے، جو میرے بچے ہیں اور جو آگے بچے ہیں یہاں پر، ان کے لیے بھی پرابلمس ہوں گی، کیونکہ ان کو شاید اس طرح کا ماحول اب نہ ملے کیونکہ یہ نفرتیں جو اب پھیلیں گی یہاں پہ. اور اسکولوں میں جب پہلے بھی اقتدار میں آئے تھے، اسکولس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس طرح کے حالات دیکھے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جس اسٹوڈنٹ نے یہاں پر غزہ کی سچویشن کے اوپر، آپ کو پتہ کتنے مظاہرے ہوئے تھے یہاں کالجز یونیورسٹی میں، انہوں نے کہا ہے کہ میں ان سب کے جو ہے ان کے ویزے کینسل کروں گا، ان سب کو ملک بدر کروں گا. اور یہ کر کے دکھائیں گے. یہ آپ دیکھیے گا، یہ کر دکھائیں گے. تو کافی میرے خیال سے امیگرینٹس کے لیے ہم جیسے there will be more protest, more resistance. جو لبرلز ہیں، ڈیموکریٹس کے سپورٹرز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اتنی آزادی سے پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہوگی؟ انہوں نے خوف زدہ کیا ہوا سب کو. صدف، آپ نے پوری کمپین دیکھی نہیں؟ انہوں نے تو خوف کے بت کھڑے کیے ہیں اس ملک کے اندر کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، کسی نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا، کسی نے یہ کیا تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا. انہوں نے تو سب کو خوف زدہ دھمکیاں دی ہوئی ہیں. اور دیکھیے میں کوئی ڈیموکریٹ پارٹی کا کوئی اتنا بڑا سپورٹر یا وہ نہیں ہوں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جو خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں اس ملک کے اوپر. اور جو اس کے برعکس اگر ان کی ہم سپیچ دیکھیں، یہ جو وکٹری سپیچ تھی، اس کے اندر انداز تھوڑا بدلا ہوا دکھائی دیا، اتنے زیادہ تھریٹننگ نہیں لگے. انہوں نے صحیح ہے بات کی، امیگرینٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے جو بات کی اس کے اندر بھی اپنی ٹون کو تھوڑا سا نرم کر کے کہا کہ آپ بے شک امریکہ آئیے لیکن قانونی طریقے سے آئیے. اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ ٹو بی آنیسٹ. یہ تو یہ کہتے ہیں لیکن ان کے سپورٹر تو یہ نہیں کہتے نا اشفاق بھائی. میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں، دیکھیں ان کے ڈائی ہارٹ سپورٹر ہیں. یہ ٹرمپ جو مرضی کہتے ہیں، ان کی تو اپنی بیوی بھی امیگرینٹ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ نہیں دیکھنا چاہتے یہاں پر لوگوں کو، اور ان کے خلاف جو جذبات ہیں وہ سامنے آئیں گے. لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور اللہ کرے کہ یہ اپنی پالیسیز چینج کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جو ابھی خوف کا شکار ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں ملینز آف امیگرینٹس کو یہاں سے ملک بدر کر دوں گا، جس کے بعد گرین کارڈ بھی ہے یا سٹیزن بھی ہے، میں اس کو بھی ملک بدر کر دوں گا. کام کون کرے گا اس ملک میں؟ یہ گورے کالے تو نہیں کام کرتے. کوئی بھی گورا یا کالا کوئی اپنی گھاس نہیں کاٹتا آ کے گھر کی، نہ کوئی آپ کے گھر کوئی صفائی والے آتے ہیں یہ لوگ، نہ ہی کوئی ریسٹورینٹ سے. اور جو چھوٹی موٹی جتنی جابس ہیں وہ تو یہ امریکی کرتے ہی کوئی نہیں. یہ تو سارے امیگرینٹس ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں. زراعت کا شعبہ جو پورا ہے اس ملک کے اندر، اتنی بڑی یہاں پہ انڈسٹری ہے، سارے یہ جو انلیگل امیگرینٹ جن کو یہ کہتے ہیں سب کا کام وہیں پہ کرتے ہیں. وہ سارے فکر مند بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سب کو یہاں سے نکال دیا ان کو کھیتوں میں کام کون کرے گا. تو یہ بڑا ایک چیلنجنگ سچویشن ہے یہاں پر. لیکن بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اور اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پالیسیز چینج کریں، شاید اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کریں اور ماضی سبق سیکھیں. لیکن ماضی سبق تب بندہ سیکھتا ہے کہ اس کو پتا ہو کہ میں نے یار شاید اگلے 4 سال میں نے یا پھر کوئی ریگریٹس ہوتے ہیں اگر تو ہاں کہ میں چلو اگلے مجھے پھر 4 سال مجھے چلانا ہے اور میں پھر صدر بن جاؤں گا. وہ والی مدت تب ختم ہو چکی نا. اسے تو ڈو اور ڈائی. اب 4 سال ہی رہ گئے، انہوں نے جو کرنا وہ کریں گے. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ ان کے بارے میں ایک بات بھی ہوئی تھی کہ جب کلائمیٹ چینج پہ ان سے بات کی گئی تھی کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور آئندہ 20 سے 30-50 سالوں کے اندر جو ہے اتنا بڑا مصیبت بن سکتی ہے امریکہ کے لیے بھی. انہوں نے کہا میں کون سا زندہ ہوں گا اندر 40 سال میں، مجھے کیا لینا دینا کلائمیٹ چینج. آپ کو پتہ نہیں کہ کلائمیٹ چینج کے بھی فنڈ سارے بند کر دیے تھے جب آئے تھے، کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے، پیرس اکارڈ سے باہر نکل گئے تھے. تو اس طرح کی ان کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی ان کی پالیسیز ہوتی ہیں. تو اللہ رحم کرے. تو ابھی خاص طور پہ چائنا کا بڑا ذکر کر رہے تھے کہ، اور اس سے پہلے بھی بار بار جو پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس میں وہ کہتے رہے کہ جی ہم ٹیکس ڈبل کر دیں گے، 200% کر دیں گے، تاکہ ان کے لیے اتنا آسان نہ ہو امریکن مارکیٹس میں جو آ کر اپنی ایک طریقے سے انفلٹریٹ کرنا یا پہ اپنے ایک یہاں پہ
برقرار رکھنا، اپنی کیا کہنا چاہیے پریزنس کو برقرار رکھنا. یہ تو کر کے دکھایا تھا نا، یہ تو کر کے دکھایا تھا انہوں نے پچھلے اپنے دورے دار میں. انہوں نے چائنا پہ جو بڑے بڑے ٹیرفس لگا دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب یہ صدر بنے تھے تو کتنا بڑا مسئلہ بنا تھا چائنا کے ساتھ. اور کچھ اس میں باتیں کی خیر ٹھیک بھی تھی، امریکہ کے لیے بہتر تھے کچھ فیصلے جو انہوں نے کیے تھے اس وقت. اس کی وجہ سے جو ہے کافی چیزیں بہتر بھی ہوئی تھی. اور یہاں پر یہ فیکٹریز جو انڈسٹریز ہیں ان کو واپس بھی لے کر آئے تھے، کافی انہوں نے کام کیا تھا. دیکھیے ان کی کامیابی کا ایک بڑی وجہ یہ بھی تو ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ فرسٹ، وہ کہتے ہیں ہائی امریکن بائی امریکن، کہ خریدو بھی امریکی چیز اور سب سے پہلے نوکری بھی جو ہے وہ اس کا حق صرف امریکی کا ہوگا. کیونکہ یہاں پر جب پچھلا دور تھا اس کا، اس وقت بھی کافی اس چیز پر بات ہوئی تھی کہ یہاں پر جیسے کوئی گرین کارڈ ہولڈرز ہے یا کوئی H1 ویزے پہ یہاں پر آتے ہیں، کافی لوگ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں پہلے امریکی کا حق ہے. ہاں جب امریکی نہیں ملے آپ کو تب آپ کسی کو اسپانسر کریں. اب یہاں پہ جو گیس اسٹیشن والے اسپانسر کرتے ہیں، ریسٹورینٹ کسی کو اسپانسر کرتے ہیں تو وہ تو امیگرینٹس کو اسپانسر کریں گے نا، لیکن وہ اگر امریکی وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے امریکی کو نوکری دو یہاں پہ. تو یہ وہ جب امریکن سٹیزن کو، تو یہ ایک بڑا ایک پوائنٹ ہے جس پر جو ہے امیگرینٹس کی بڑی تعداد نے بھی ان کو ووٹ ڈالا ہے یہاں پر، جو کہ US سٹیزنز ہیں. وہ ان کی بڑی تعداد نے اس دفعہ ٹرمپ کو ووٹ ڈالا ہے. وہ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں وہ امریکیوں کو اور امریکہ کو پہلے رکھتے ہیں، وہ بعد میں باقیوں کی فکر کرتے ہیں. جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جو اربوں ڈالرز اس وقت یوکرین کو دیے جا رہے ہیں، اربوں ڈالرز غزہ کو دیے جا رہے ہیں، اربوں ڈالرز اسرائیل کو دیے جا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں میں تو ان سے یہاں کے روڈ بناؤں گا، نہیں میں تو نئے ایئرپورٹس بناؤں گا، یہاں پہ انڈسٹریز لگاؤں گا، یہ پیسے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کروں گا. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے US سٹیزن نے سپورٹ کیا، اور اس میں بڑی تعداد جو امیگرینٹس نے بھی جن کو جو ووٹ ڈالے ہیں، آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں، ٹھیک ٹھاک ووٹ ڈالا ہے ان کو. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے. جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ چیزیں ان کے ایک ریئیکشن بھی ہے، بائیڈن انتظامیہ کی پالیسیز کا یہ ریئیکشن بھی ہے. کیونکہ جب ٹرمپ آئے تھے پہلی مرتبہ وہ اوباما کے ریئیکشن میں آئے تھے 8 سال کے بعد، اور پھر جب یہ آئے تھے بائیڈن تو یہ بھی ریئیکشن میں ہی آئے تھے. تو اب یہ بھی لگ رہا ہے کہ ریئیکشن اور ایکشن والا معاملہ چل رہا ہے اس ملک میں. لیکن قوم کافی بٹی ہوئی ہے، اتنی بٹی ہوئی قوم کو بھی دیکھا نہیں امریکہ کے اندر. تو اب یہ کہ واٹس نیکسٹ فار دا ڈیموکریٹس، کافی کیمپین چلائی جو بائیڈن کے بعد، پارٹی کو ریزریکٹ کرنے کی کوشش کی. سو اب کیا ان کے لیے کیا ہے؟ از دیٹ اے میجر سیٹ بیک، یا اندر ہی اندر کہیں سے اینٹیسپیٹڈ تھا کہ ایسا ہوگا؟ ان کو احساس ہوگا اس بات کا، بالکل ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کے پاس لیڈرشپ ہی نہیں، لیڈرشپ کا فقدان ہے ڈیموکریٹ پارٹی کے پاس. ریپبلکن پارٹی کو تو صرف 2-4 لوگ ایسے تھے جن کو آپ ٹرمپ کا جو مقابلہ کر رہے تھے، جو کہ نامزدگی کی جو دوڑ تھی اس میں شامل تھے. ان کے پاس کون تھا؟ ان کے پاس تھا ہی کوئی نہیں بائیڈن کے علاوہ. وہ بائیڈن کو پھر آخر میں آ کے جب آپ نے ان کے حالات دیکھے اس طرح کے ہو گئے تھے، پھر ان کو کوئی بندہ ہی نہیں ملا کملا ہیرس کے علاوہ. اب آپ دیکھیں نا یہ انہوں نے جب اپنی اسپیچ کر رہے تھے، میں نے وہ پارٹ بھی سنا ٹرمپ کا، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کمالا ہے یا کاملا ہے. آپ نے دیکھا کس طریقے سے ٹونٹ کیا انہوں نے ان کو. تو یہ امیدوار جو ہے بہت کمزور امیدوار تھی. میرے خیال سے بائیڈن کے ساتھی کے چلتے شاید میں بھی ڈفرینٹ سچویشن ہوتی یہاں پہ. لیکن بار جو ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن ڈیموکریٹ پارٹی کو جو ہے سبق سیکھنا چاہیے. اور ڈیموکریٹ پارٹی کو جو یہ بار بار کہا جاتا تھا کہ وہ اس ملک کو ایک ون پارٹی کنٹری بنانا چاہتی ہے کہ صرف ڈیموکریٹس ہو جائیں، امیگرینٹ. اور واقعی میں اگر دیکھیے اگر ڈیموکریٹ پارٹی اقتدار میں آتی تو یہ تمام الیگل امیگرینٹس ہیں، یہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ یہاں پر پلان موجود تھا انکریج کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. یہاں پر US سٹیزن جو ہیں وہ اس بات کو نہیں پسند کر رہے تھے کہ انلیگل امیگرینٹس کو جو ہے لیگل کر دیا جائے یہاں پر. ابھی انہوں نے کیا ہے کافی ایک جو ریسنٹلی قانون پاس کیا تھا بائیڈن نے کہ جن لوگوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں انلیگل امیگرینٹ سے ان کے لیے امیگریشن کا راستہ کھول دیا تھا. لاکھوں کی تعداد میں اس طرح کے لوگ اس ملک میں موجود ہیں. تو یہ امیگریشن کا میرے خیال سے مسئلہ کافی اہم تھا. پھر جنگوں والا معاملہ بھی اہم تھا. اچھا، اور اکانومی کی بات کریں، جو بنیادی فیکٹرز تھے جس پر ووٹ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ کون کینڈیڈیٹ ہے وہ اچھی پالیسیز پریزنٹ کر رہا ہے، اس میں اکانومی بھی تھی. انفلیشن پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بڑا مسئلہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پچھلا ٹرم ہے اگر ہم اس کو دیکھیں، پھر ہم جو بائیڈن اور کمیلا ہیرس کی ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت کوئی میجر ڈفرینس لا سکیں گے ڈونلڈ ٹرمپ، اور جو وعدے انہوں نے کیے ہیں آسان ہوگا ان کو فلفل کرنا؟
دیکھیں امریکہ کی معیشت خراب تو بالکل بھی نہیں ہے، مہنگائی یہاں پر ہوئی ہے، لیکن مہنگائی کا تعلق امریکی معیشت سے نہیں ہے. مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو راؤٹس ہیں جہاں سے یہ سامان خوراک کا سامان جو ہے جو بحری راستوں سے ہوتا جاتا ہے، جب سے یہ یوکرین والا معاملہ شروع ہوا، مڈل ایسٹ کی سچویشن خراب ہوئی ہے، تب سے جو ہے یہ معاملہ خراب ہوا ہے. اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو اجناس ہے اور جتنی ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے مہنگائی جو ہے وہ کافی ہو رہی ہے. وہ صرف امریکہ میں تو نہیں ہو رہی، آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. ہر ملک میں ہر شخص پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے. لیکن اس میں امریکہ کی معیشت کا کوئی معاملہ نہیں، معیشت امریکہ کی بہت اسٹرانگ ہے. آج بھی یہاں پر کوئی شخص بے روزگار نہیں ہے، آج بھی امریکہ کے اندر نوکریوں کی لائنیں لگی پڑی ہیں، آج بھی امریکہ میں کاروبار زندگی بہت بہترین ہے. معیشت کو کچھ نہیں ہوا، اسٹاک ایکسچینج بہترین ہے، اور کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جو کہ نقصان میں جا رہی ہے اس ملک میں. اکانومی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میرے خیال سے میرا ذاتی خیال بھی یہ ہے کہ اکانومی کے اوپر بائیڈن انتظامیہ امریکیوں کو یہ بتانے میں ناکام رہی کہ معیشت بہت بہتر ہے. اس طریقے سے ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی گئی معیشت کے اوپر جو باقی چیزوں میں. لیکن ایک چیز مجھے بتائیے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں وعدے کرتا ہوں بلکہ وعدے نبھاتا بھی ہوں، تو یہ جو جنگ بندی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جنگوں کو ختم کرنے کے حوالے سے جو وعدے کرتے رہے ہیں، کیا ان کے لیے آسان ہوگا خاص طور پر اسرائیل کو کنٹرول کرنا یا کسی جنگ بندی کے معاہدے پہ پہنچنا، یا کچھ اس معاملے کو کیسے سارٹ کریں گے؟ صلاحیت ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس صلاحیت ہے. دیکھیں پلان تو انہوں نے کوئی نہیں دیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس صلاحیت یہ موجود ہے کہ وہ جنگیں بند کر سکتے ہیں. اب وہ بدماشی سے کریں یا پیار محبت سے کریں ان کی بات ہے. اب آپ کو یاد ہے کہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو کہ امریکہ کے تمام اخبارات کی زینت بھی بنا کہ جب افغانستان کے اوپر ان کی طالبان کے امیر سے جب ان کی بات ہو رہی تھی تو میٹنگ کے دوران قطر میں انہوں نے اس کے گھر کی تصویر ہاتھ میں پکڑا دی تھی. اس نے کہا کہ بھائی آپ نے مجھے گھر کی میرے تصویر کیوں دے رہے؟ اس نے کہا میرا ایک فوجی بھی مرا. ٹرمپ نے اس کو کہا آن دی ریکارڈ یہ بات ہے کہ میرا اگر ایک فوجی بھی وہاں پہ مارا گیا تو تمہارا گھر میرے پاس ہے، میں تمہارا بڑا سب سے پہلا میزائل اس پہ ماروں گا. اور ایک فوجی نے اس کے بعد مارا افغانستان کے اندر جب تک یہ ٹرمپ تھے، اور یہ آن ریکارڈ ہے بات، اور یہ اسی طرح بات کرتے ہیں لوگوں سے. اب یہ اسرائیل کی جنگ نیتن یاہو کو دھمکیاں تو نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ فنش دا جاب. یہ حماس کو، یہ دہشت گردی، یہ شدت پسندی جو بھی ہے، یہ جتنے بھی گروپس ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد شدت پسند ہے، یہ ان سب کا خاتمہ ہوگا. اب وہ خاتمہ کر کے یہ جنگ بندی کریں گے یا پھر لیکن بات یہ جہاں سے کہ وہاں پر کلینزنگ ہو رہی ہے، وہاں پر معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے. ان آفیشیل نمبر کے مطابق 2 لاکھ سے زائد لوگ وہاں پر مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، معصوم بچے اس میں شامل ہیں، خواتین شامل ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ حماس اور حزب اللہ. لبنان پہ جس طرح سے چڑھائی کر رکھی ہے اپنی مرضی سے، کہیں پر بھی وہ کسی کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے اسرائیل، تو اٹس مور دین دیٹ. ان کو کیا فرق پڑتا ہے اشفاق؟ دیکھیں ڈیموکریٹ پارٹی جو اقتدار میں تھی، بائیڈن انتظامیہ بھی تھے، جان کربی نے مگرمچھ کے آنسو بہائے وائٹ ہاؤس میں. میں بھی اس بریفنگ میں موجود تھا جب 7 اکتوبر کا حملہ ہوا، لیکن جب روزانہ ہزاروں بچے مارے جاتے ہیں وہاں پہ اس کا ایک آنسو نہیں نکلا جان کربی کا. ہاں جی. اسی طرح اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم سوالات دیکھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ. میں نے بھی 10 دفعہ وہاں پر سوال کیا اسرائیل کے حوالے پہ. بات نہیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کر رہے ہیں. اور ایسی پارٹی جو تھوڑا بہت نظر آتا تھا کہ چلیں ان کو خیال بھی ہے وہاں پہ، جو وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، جنوسائیڈ ہو رہا ہے، ٹرمپ کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ تو ٹرمپ کو زیادہ خوفناک ہے، اور وہ تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا حمایتی ہے. نیتن یاہو کا قریبی تعلقات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. جہاں سے ساتھ ہی ہمارے رہے گا اس پر ہما بقائی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے. وہ بقائی صاحب آپ ظاہر ہے سامنے آگے امریکہ کا صدر، کیا آپ ساری صورتحال کے اوپر تبصرہ کریں گی، اور کیا ان کی جو ابھی تک ہمارے سامنے اسپیچ میں جو بھی انہوں نے پالیسی سامنے رکھی ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹرمپ جو تھے وہ اپنی جیت سے خود بھی سرپرائز تھے، کیونکہ ایک دن پہلے تک وہ کچھ اشارے کر رہے تھے کہ دھاندلی ہوگی. صبح جب 30% رزلٹ آئے تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے دھاندلی کا کے بارے میں کوئی بھانگ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی آسانی سے انہیں یہ وائٹ ہاؤس نہیں ملے گا، کیونکہ بہت لوگوں کا خیال تھا کہ لیگل ویٹنگ کی طرف چلے جائیں گے اور وقت لگے گا. بلکہ لوگ کہتے تھے سیٹرڈے تک فائنل ریزلٹ آ پائیں گے. اور 11 اگست تک کل رات تک ہم پوائنٹس کا ڈفرینس بتا رہے تھے دونوں کینڈیڈیٹ میں. لوگ
झिझक रहे थे कैटेगोरिकली ये कहते हुए कि ट्रम्प जीत जाएंगे। लेकिन और मीडिया बहुत प्रो कमाला हैरिस था। कमाला हैरिस ने बहुत अमेजिंग कैंपेन की थी। लिटरली आखिरी दिन तो वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी स्विंग स्टेट में, लेकिन अमेरिका ने रिजेक्ट किया है वो सब कुछ जो कमाला हैरिस रिप्रेजेंट करती है। अमेरिका ने कहा है कि उसे सफेद रहना है, उसे सफेद काम की सुपरमिसी चाहिए, उसे व्हाइट हाउस में ना तो औरत बर्दाश्त है और ना और कलर्ड औरत तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अच्छा। और उसके साथ साथ अमेरिका ने रिजेक्ट किया है औरत के राइट्स को भी, क्योंकि जो सबसे हेवी कैंपेन थी कमाला हैरिस की और जो उनके सपोर्टर्स थे उनकी वो थी वो एबॉर्शन पे और रिप्रोडक्टिव राइट्स पे। तो लार्जली जो ग्रासरूट अमेरिका है उसने एक बार फिर रिलीजियोसिटी को हुमा साहिबा, इस मामले पे हमने कई लोगों से बात की और लोग ये कहते हैं, उनका इम्प्रेशन ये है कि इट वाज़न्ट अबाउट दैट, ज़्यादा मसला था इमिग्रेंट्स से वहाँ पर लोगों को, और वो चाहते थे कि उनका इलीगल इमिग्रेंट्स का किसी तरीके से रोकथाम हो। फिर मईशत को लेकर लोग काफ़ी परेशान थे। डू यू एग्री विद दैट? क्योंकि मईशत का इशू था तो जो, और इससे भी उनका दोनों का जो स्टांस था वो डायगोनली ऑपोजिट था। कमाला हैरिस रिप्रेजेंट करती है इमिग्रेंट ड्रीम, इमिग्रेंट अमेरिकन ड्रीम को, कि कोई मद्रास से उठ के अमेरिका पहुंच जाए और फिर वो इतना ग्रो करे कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन जाए। वो फेस थी अमेरिका का, तो उस फेस को भी समझे अमेरिकन ने रिजेक्ट किया है। और जो ट्रम्पिज्म जिसको हम कहते थे ना कि जो फोर्सेस अनलीश हुई थी ट्रम्प की फर्स्ट प्रेसिडेंसी के बाद, उन फोर्सेस को आज इंडोर्समेंट मिल गई और सिर्फ अमेरिका के लोगों ने उनको इंडोर्स नहीं किया। आप ये सोचिए कि वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी ने, रिपब्लिकन पार्टी, उसी बंदे को वापस लाए, क्योंकि उनको यकीन था कि जिन फोर्सेस को वो अट्रैक्ट करता है वही उन्हें व्हाइट हाउस दिलवा सकती है। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है अमेरिका। आज का अमेरिका कैसा है, वो जो लिबरल एक्सेप्टिंग इंक्लूसिव अमेरिका का ख्वाब था ना, उस ख्वाब में फ्रैक्चर्स आए हैं। और हुमा साहिबा, जो हमेशा से वो कहते आए हैं और आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि वो जंग स्टार्ट नहीं करते, वो जंगों को शुरू नहीं करते, उसे ख़त्म करते हैं। इस वक्त दो बड़े इशू हैं, यूक्रेन का और गाज़ा का। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि क्या चेंजेस ला सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प? देखिए, सबसे पहले तो जो वाज़े चेंज आएगी, और उसके हवाले से उन्होंने कभी वर्ड भी मिन्स किए, बिल्कुल वाज़े बात की है, वो है नाटो की फंडिंग। तो यूक्रेन की वॉर की तो सपोर्ट यकीनी तौर पर कम होगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि रशिया के साथ उनकी एक नेचुरल ताल्लुकात, उनकी एक पर्सनालिटी उनकी और पुतिन की ऐसी है कि उसमें कुछ ताल्लुकात में आप बेहतरी देखेंगे। अच्छा। और रशिया के हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत टैरिफ लगाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस तौर ये कर पाएंगे। उन्होंने अपनी पहली प्रेसिडेंसी में भी डीकपलिंग ऑफ यूएस इकोनॉमी एंड चाइनीज इकोनॉमी की कोशिश की थी, नहीं कर पाए थे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मिसाल दे दूं, अभी जब उनकी कैंपेन थी तो जो अमेरिका में बनी हुई टी शर्ट और टोपी थी ट्रम्प की, वो $40 की थी, और जो चाइना में बनी हुई टी शर्ट और टोपी थी वो $4 की थी। अच्छा। और जाहिर है सारी अमेरिकी $4 वाली टी शर्ट और टोपी खरीद रहे थे। तो डीकपल करना अमेरिकन इकोनॉमी को चाइनीज इकोनॉमी से बहुत मुश्किल है। वहाँ कुछ आप पेशरफ देखेंगे। मिडिल ईस्ट में मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस बात की तरफ इशारा भी किया कि मैं ये जुमला इस्तेमाल करती हूँ कि उनका तरीका वारदात में आप डिफरेंस देखेंगे, वो फर्क होगा। इजराइल की पुष्ट तन्हाई में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन ये जो जंग खत्म करने का मामला है, वो नेतन्याहू को फ़ोन कॉल्स और डेमोक्रेट्स जिस तरह से बात करें, आप समझती हैं कि ऐसे ही होगा कि वो चाहेंगे कि जी ये मज़ीद इसको बढ़ाया जाए, पुरतशद्दुद वाक़यात को जिस तरह से इजराइल कर रहा है, या कुछ डिफरेंट देखेंगे हम वहाँ पर? मेरा ख्याल है कि कुछ डिफरेंट देखेंगे, और इस बात का अंदाजा इजरायली प्राइम मिनिस्टर को भी था। इसके वो इलेक्टोरल विंडो को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करने के लिए, जिसको एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस ने टॉक्सिक समझिए एस्केलेशन कहा था, या सिकनिंग एस्केलेशन कहा था। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनको अंदाजा है कि उन पर कुछ रोक कदम लगेगी। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की थी, इनको मिडल ईस्टर्न पॉलिसी ने इनको हराया है, क्योंकि ये तो उन्हें स्टेट ऑफ कोमा थे।
یہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے نا جی. امریکہ اندر بھی لوگ اس سے ناراض تھے اور اسرائیل میں بھی لوگ ان سے ناراض تھے. تو یہ جو بیسیکلی کمالا ہیرس کی ڈیفیٹ از بائیڈن ایڈمنسٹریشن مڈل ایسٹرن پالیسی. بالکل ساتھ ہی رہیے گا. اور ظاہر ہے اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی انتخابی کامیابی پر مبارکباد دی ہے. کہتے ہیں جی امید ہے امریکہ کی نئی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی. امید کرتے ہیں نئی ٹرمپ انتظامیہ عالمی تنازعات ختم کرنے میں کردار ادا کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے مبارکباد دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور کہا ہے کہ تاریخی کامیابی ہے ان کی. اور ساتھ ہی انتظامیہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جی وہ پیس کو امن کو جو ہے وہ ترجیح دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اب یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بڑا اٹ از دا گریٹسٹ پولیٹیکل کم بیک اور دوسرا نہیں ہے عمر صاحبہ. تو جہازیب ہمارے ساتھ موجود ہے. جہازیب آپ کہہ رہے تھے کہ جو معیشت کی صورتحال ہے وہ آلریڈی بہتر تھی لیکن جو بائیڈن انتظامیہ نے اس کو اس طریقے سے اس کی تشہیر نہیں کی لیکن اس کو گریٹسٹ پولیٹیکل کم بیک ضرور کہہ رہے ہیں. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ بیکاز ہمیں نہیں لگ رہا تھا یا کافی رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق ایسا لگ رہا تھا کہ کملا ہیرس آرام سے جیت جائیں گی یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ ہار جائیں گے, یا آپ نے بھی یہ کہا کہ لگ رہا ہے کہ انہیں شکست ہو سکتی ہے لیکن اس کے برعکس ہوا. جی بالکل یہ بات درست ہے کہ جس طرح کی وکٹری ملی ہے ٹرمپ کو یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. اس طرح کی بہت ہی لگ رہا تھا کہ شاید کانٹے دار مقابلہ ہو, نتائج میں تاخیر ہو اور پھر وہی بات ہو کہ 3-4 دن کچھ اسٹیٹس کے اندر جو ہے ریاستوں کے اندر جو ہے انتخابی نتائج کے حوالے سے جو ہے ہمیں انتظار کرنا پڑے 2-4 دن, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہ رہے تھے کہ الیکشن کی رات ہی جو ہے ان کی فتح کا اعلان ہو جائے وہ ہو گیا. آج ہی ووٹنگ تھی اور آج ان کی فتح کا اعلان بھی ہو گیا. ٹھیک ہے جہاں سے آپ ذرا ساتھ رہیے گا. مین وائل ہمیں جوائن کر لیا ہے شہری رحمان صاحبہ نے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہیں, سابق کمیٹی کی سفیر بھی. شہری رحمان صاحبہ آپ سے اس سے پہلے کافی اس حوالے سے بات بھی ہوتی رہی ہے امریکی صدر کون ہوگا. فائنلی ناؤ وی ہیو ڈونلڈ ٹرمپ ایز پریزیڈنٹ آف امریکہ. سو جو اسپیچ انہوں نے کی ہے انہوں نے 2-3 وہی باتیں دہرائی ہیں جو وہ کہتے ہیں, خاص طور پہ اگر ہم کانفلکٹس کے حوالے سے بات کریں غازہ کی اور یوکرین کی, تو اس حوالے سے انہوں نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ وہ فوکس ہی کریں گے کہ جو جنگیں ہیں انہیں ختم کریں, وہ جنگیں شروع نہیں کرتے ہیں. جو شہری ایمان صاحبہ سے ہم کوشش کریں گے اس حوالے سے بات کریں گے. یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.